ایک قرآن نازل کیتا ہے تے دوجا نبی پاک دی حدیث نازل کیتی ہے۔ رائیت المنافقین، تسی ویندے ہو منافقاں نو، یسدون عنک صدودا، او قرآن حدیث تو روک دے نے روکنا۔ ہن قرآن بھی اللہ دی وحی ہے اور حدیث بھی، بولیے بولیے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ قرآن بھی منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ۔ قرآن بھی لے کے جبریل آیا ہے، حدیث نو لے کے بھی جبریل آیا ہے۔ قرآن لا ریب ہے، حدیث بھی لا ریب ہے۔ قرآن چ بھی کوئی شک نہیں، پیغمبر دی حدیث چ بھی کوئی شک نہیں۔ قرآن برحق کے، حدیث بھی برحق کے۔ قرآن لا شک کے، حدیث بھی لا شک کے۔ قرآن بھی پیغمبر دے قلب اطہر تے اترے ہے، حدیث بھی نبی دے قلب اطہر تے اتری ہے۔ پورے قرآن دا مطالعہ کیجئے، قرآن دا منکر بھی کافر ہے تے حدیث دا منکر بھی کافر ہے۔ ہن پورے قرآن دا مطالعہ، اللہ نے کہا نا جگہ جگہ تے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ دی اور اس دے رسول دی۔ تے ساڈا شروع تو ہی نعرہ ہے، جدو اجے پیدا نہیں سن اسی ہوئے ادوں دی بھی گل کرنا، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ نعرہ ساڈا ازل تو چلدا آ رہا ہے کہ اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ہن آئیے ذرا، ایک بندہ قرآن مندا ہے تے آندا ہے حدیث نہیں میں مندا، کیونکہ حدیث نبی دے 600 سال بعد لکھی گئی ہے، یہی کیا جاندہ ہے نا، بولیے۔ قرآن مندا ہے حدیث نہیں مندا۔ قرآن کہندا ہے نماز پڑھو، قرآن ایک علم ہے تے او دی تفسیر جڑی ہے او حدیث ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو، نماز کیویں پڑھنی ہے وہ ہن حدیث چوں ملے گا۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ قرآن کہندا ہے زکات دیو، زکات کنے مال تے پیندی ہے، کیویں پیندی ہے، اور سونے تے زکات کنی پیندی ہے، یہ سارا کچھ ملے گا حدیث چوں۔ قرآن کہندا ہے حج کرو، حج کیویں کرنا ہے، کنے ذو الحج نو احرام بننا ہے، مینا پہنچنا ہے، 9 نو کس میدان چ جانا ہے، 9 دی رات کس میدان چ گزارنی ہے، پھر 10 نو آن کے جمرہ اولا تے کینکر مارنے نے، پھر سر مڈانا ہے، پھر اس تو بعد قربانی کرنی ہے۔ ساری تفصیل جنی ہے حج دی، یہ کتھوں ملے گی؟ حدیث چوں۔ قرآن کہندا ہے روزہ رکھو، رمضان آ رہا ہے، ہن روزہ کس ٹائم رکھنا ہے، کدوں رکھنا ہے، روزے دی حالت چ کیڑے کم کرنے نے، کیڑے نہیں کرنے، روزہ کنہ چیزاں نہ ٹوٹدا ہے، نہیں ٹوٹدا، روزے دی افطاری کدوں کرنی ہے، یہ سارا کچھ کتھوں ملے گا؟ حدیث دے وچوں ملے گا۔ قرآن دی تفسیر پیغمبر دی حدیث ہے۔ ایک بندہ کہندا ہے میں قرآن نہیں مندا، میں قرآن ماننا حدیث نہیں ماندا، قرآن چونکہ ڈائریکٹ نازل ہویا ہے، حدیث نبی پاک تو بعد لکھی گئی ہے، اسی ہی بندے نو کہو کہ سانو ذرا نماز پڑھ کے تے دسنا۔ انہیں جدو نماز پڑھنی ہے، شروع کرنی ہے، انہیں اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھوں نے بننے نے، انہوں اے بات کہو کہ نماز دا طریقہ قرآن چو وکھا۔ سبحانک اللہ پڑھدا ہے، انہوں کہو نہیں نہیں تو حدیث سے مندا نہیں، قرآن چو وکھا۔ پھر اس تو بعد سورہ فاتحہ شروع کردا ہے، انہوں کہو جی حدیث سے تو مندا نہیں، فاتحہ کیوں پڑھنا ہے، فاتحہ تو بعد کوئی سورت پڑھدا ہے، انہوں کہو قرآن چ وکھا۔ رکوع جاندا ہے، سبحان ربی العظیم کہندا ہے، انہوں کہو یہ تسبیحات قرآن چو وکھا۔ سمی اللہ لمن حمیدہ کہندا ہے، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا پڑھدا ہے، انہوں کہو قرآن چو وکھا۔ اگے آئیے وہ سجدے جاندا ہے، اللہ اکبر کہندا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھدا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھدا ہے، انہوں کہو قرآن چ وکھا۔ سجدے چ اٹھدا ہے، پھر پڑھدا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی ورفانی، یا وہ پڑھدا ہے رب اغفر لی رب، انہوں کہو قرآن چ وکھا۔ اتحیات شروع کردا ہے، انہوں کہا اتحیات قرآن چ وکھا، جڑیاں دعاواں پڑھنا ہے قرآن چ وکھا۔ حدیث دا منکر نماز پڑھ سکدا نہیں، جب تک وہ حدیث نو نہیں منے گا دنیا دا کوئی عمل بھی کر سکدا نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیو، ایک قرآن اپنی جگہ تے لا رہے بے اور حدیث اپنی جگہ تے لا رہے بے۔
قرآن تے حدیث دے بارے قرآن دے اندر آیا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے. پیغمبر نے شروع تو لگ کے ایک حدیث پڑھائی ہے, ایک قرآن پڑھایا, دوجی حدیث پڑھائی ہے. میں تھوڑی جی دو تین آیتاں پڑھنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی دعا کی تھی وہ کی سی, فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ پایا تکمیل تک پہنچ جاندہ ہے, دعاواں کر رہے نے باپ بیٹا, منگن والے خلیل اللہ, آمین کہن والے اسماعیل ذبیح اللہ, تے جتھے منگ دینے ہو بیت اللہ, جو منگ دینے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابراہیم دی دعا تے غور کرو. آقا جے نہیں آئے آندے نے اللہ رسول بھیج دے اینا دے وچوں اینا دے وال, وہ آ کے کی کرے گا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتک, اینا نو آن کے قرآن پڑھ کے سنائے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کتاب تو مراد قرآن ہے, حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے. اینا نو آن کے قرآن حدیث سکھائے گا. وَيُزَكِّيهِمْ, انہاں نو گناہاں تو پاک کرے گا. میں جڑی گل کرنا چاہنا وا, انسان دا تزکیہ قرآن حدیث نہ ہوندا ہے تے کتاباں دو ہی نے ازل تو, ایک قرآن ایک حدیث ہے. ہستیاں بھی دو نے, ایک رب ذوالجلال آمینہ دلال ہے. بستیاں بھی دو نے, ایک مکہ تے ایک مدینہ ہے. آئیے ذرا غور کیجئے نا, میرے پیغمبر علیہ السلام دے آن تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ہے انکا انت العزیز الحکیم. ہن عزیز الحکیم کون ہے؟ توجہ. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام آئے ان پڑھاں دے وچوں, ڈانگریاں دے وچوں. آپ دے آن دا مقصد کی سی؟ حضرت ابراہیم دی دعا دے اندر بھی ذکر ہے, ایک کتاب تے حکمت دا ایتھے بھی ذکر ہے. اللہ رسول بھیجے ہے ان پڑھاں تے ڈانگریاں دے وچوں, جڑے پرلے درجے دے راہزن تے چور سن, انہاں دے وچوں میں اپنے نبی نو مبعوث فرمایا ہے. آئے آقا امیاں دے وچوں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی, نبی دی صفت بھی امی ہے. حدیث صحیح بخاری دی ہے حرزا للأمیین, آپ امیہ دے نگہبان بن کے آئے. میرے پیغمبر آئے نے امیہ دے وچوں. جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی پھر مانا ان پڑھ نہیں کرنا, بلکہ امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے, ڈائریکٹ رب رحمان کولو پڑھیا ہوئے. نبی دا استاد اللہ زمین دی ترتی تے بناندے ہی نہیں, بلکہ ایک نا مائیکل ہارٹ گزرے ہے, عیسائی رائٹر ہے بہت بڑا. انہیں کتاب لکھی دنیا کے 100 عظیم انسان. وہ دے ٹیٹل دے اتے نام کی دا لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی دنیا دا سب تو عظیم انسان ہو دا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں پوچھا گیا بھئی تو مسلمانہ دے نبی دا نام لکھیا تو عیسائی ہیں؟ انہیں جواب کمال دا دیتا. انہیں کہا میں 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے, کہے دے 5 استاد, کہے دے 10, کہے دے 20, کہے دے 25. دنیا چی کوئی شخصیت محمد دی ذات ہے جدا زمین دی ترتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں. بلکہ آقا فرماندے نے انما انا بعثت معلما, میں پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجیا گیا. اتھے بھی آیا نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی
سونا کالی کفر دی رات مکا نے آیا راؤ بھولیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخا نے آیا پھسے ہوئے سن جیڑے وچ گناواں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لوکو ساڑھے سترے نصیب جگہ نے آیا بابا بھی زندہ باد ہے اللہ انہوں صحت دے یا ماشاءاللہ بڑا جذبہ ہے جی ماشاءاللہ کھبی باں میں کو مدیے جمیں وچ بیرنگ پہ ہے حاجی راشد کو بیرنگ تے نہیں لے آگے دے اللہ اکبر آئیے ذرا غور کیجئے میں بات کر رہا ہوں ایک قرآن ایک حدیث ہے جیڑا بندہ حدیث دا منکر ہے وہ پکا بے ایمان ہے بولو پکا جنہیں اللہ تے او دے رسول دے فیصلے نو نہیں منیا وہ مومن ہو سکدا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا او بندہ مومن نہیں او عورت بھی مومنہ نہیں جنہیں اللہ دے رسول دے فیصلے نو اللہ دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے اللہ تے دے رسول دے فیصلے نو نہیں منیا ایک اور قرآن دا مقام سن لو اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیتا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فرمایا سونیا منو تیرے رب ہون دی قسمیں وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جیڑا تیری حدیث دا تیرے فیصلے دا منکر ہے ہونے تھے ایک دو مثال قرآن چو دیاں بات اگے چلائی نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت جائے گی بولو ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین